اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا مجيب كل سائل والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في نسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتقلبك في الساجدين. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خیر الخلق کلہم. حمد و صلات کے بعد ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے کا جو موضوع ہے ولادت باسعادت کے وقت کیا کچھ واقعات معجزانہ طور پر اس کائنات میں رونما ہوئے تھے. مناسب سمجھتے ہوئے آیت کریمہ کو تلاوت کیا ہے اور کچھ تھوڑا سا اس کا پس منظر بھی جناب آدم علیہ السلام سے ذکر کرنا میں نے مناسب سمجھا. دنیا میں خالق لم یزل نے جیسے اپنے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری ولادت کے بارے میں قانون بنایا، اللہ کی قسم ہے کائنات میں اس طرح کسی اور نبی کی ولادت کے لیے بھی قانون نہیں بنا. بہت بڑا تعجب ہوتا ہے، حیرانگی ہوتی ہے جب لوگوں کی باتیں سنتے ہیں کہ ولادت باسعادت کی خوشی منانا ہی بدعت ہو گیا ہے. معاذ اللہ. ولادت باسعادت میں جشن منانا، خوشی کا اظہار فی ضوء شرع،
قرآن و حدیث کی روشنی میں جو خوشی کا اظہار ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. اور جو اس وقت ہمارے کچھ نوجوان ہمارے مسلک کے جو علماء سے بھی دور ہیں، دین سے بھی دور ہیں، وہ میلاد کے معاملے میں، سجاوٹ کے معاملے میں خلاف شرع کام کرتے ہیں، تو یہ ہمارے مسلک میں وہ سب کا سب حرام ہے. ہم اس کا ذمہ دار بھی نہیں ہیں کیونکہ ہمارے مسلک میں اس کی اجازت نہیں ہے. ہم کہتے ہیں خوشی یوں کریں جیسے قرآن و حدیث میں اس کی اجازت آئی ہے. اس کے علاوہ کوئی کرتا ہے تو اس کا انفرادی فعل ہے اور وہ خود ہی ملامت کا مستحق ہے. اس کی وجہ سے آپ پورے مسلک پہ یا اس کی وجہ سے آپ ولادت کی خوشیوں پہ پابندی نہیں لگا سکتے. پابندی ایسے ہی ہے جیسے کہ کثیر مسلمان ہیں جن کو نماز کا شرعی طریقہ نہیں آتا پڑھنے کا. کثیر مسلمان ہیں اور جو اس طرح کے اصولوں کو دیکھتے ہوئے اصل عبادت کے منکر ہیں، یہ ان کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جن کو نماز پڑھنے کا شرعی طریقہ تمہارے والے لے لیں، وہ بھی ان کو نہیں آتا. تو اب یہ تو کہنا ٹھیک ہوگا کہ جن کو نماز صحیح پڑھنی نہیں آتی ان کو کہیں کہ وہ اپنی نماز کا طریقہ ٹھیک کریں. یہ تو جملہ ٹھیک ہوگا. اور سرے سے یہی کہ نماز ہی چھوڑ دو. تم نے تو یہی قانون اپنا رکھا ہے جی، کیونکہ میلاد کی خوشیوں میں لوگ یہ بھی خلاف شرع کرتے ہیں، یہ بھی خلاف شرع کرتے ہیں، لہذا میلاد ہی ختم کر دو. تو تم نماز ہی ختم کر دو پھر. اور یہ نمازیں تو کام بھی تب آتی ہیں جب بندے کا نظریہ میلاد کی خوشی والا ہو. اگر یہ نظریہ نہ ہو تو پھر یہ نمازیں ایسی ہیں جیسے ابلیس کی تھی. ان نمازوں کی وہی وقت ہے جو ابلیس کے سجدوں کی وقت ہے بس. کیوں؟ ولادت باسعادت کی خوشی کا اظہار، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ خوش ہونا. کیا ہونا؟ خوش ہونا. بھائی یہ ایمان کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. جو سرکار کی آمد پہ رو رہا ہو وہ سرکار کا نہیں. بندہ خود ہی اپنے آپ سے پوچھ لے کہ سرکار کی ولادت ہے، آپ کی آمد ہے اور میں رو رہا ہوں. میرے گھر میں ماتم کدا بنا ہوا ہے اور کیوں رو رہے ہو؟ کیوں مر رہے ہو؟ کوئی مر گیا ہے؟ لوگ تو اس وقت روتے ہیں جب کوئی مر جائے. کوئی مر گیا ہے تمہارے گھر میں؟ رو کیوں رہے ہو؟ کوئی پتہ ہے رونے کا سبب کیا ہے؟ وہ جی سرکار آ گئے، یہ سبب ہے. تو پھر سرکار کے آنے میں تو وہی رویا تھا جو سرکار کا دشمن تھا. تم بھی بتاؤ پھر تم کتنا ایمان رکھتے ہو؟ تم کتنا ایمان رکھتے ہو؟ یہ بات بڑی طویل ہے جو کافی ساری محافل آپ کی اسی مسجد شریف کے اندر ہے ربیع الاول شریف میں. تو آہستہ آہستہ ہم اس کو انشاءاللہ آپ تک پہنچا دیں گے بشرط صحت و زندگی. ابھی رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نور مبارک جناب آدم کی پیشانی میں ہے. ہم وہاں سے چھوٹا سا نقشہ کھینچ کے پھر آ رہے ہیں. سرکار کا نور مبارک کن کی پیشانی مبارک میں ہے؟ جناب آدم علیہ نبی علیہ السلام کی پیشانی میں. اور پیشانی میں ایسے ہے جناب آدم کی پیشانی سے نور ہر طرف نور ہی نور پھیل جاتا تھا. سرکار کا نور جب تک آپ کی پیشانی میں رہا تو ہر طرف نورانیت ہی نورانیت. اور پتہ کیسے چلا کہ اب حوا کی طرح منتقل ہو گئے؟ لوگوں کو اور جناب آدم علیہ السلام کو کیسے معلوم ہوا کہ اب وہ نور کس طرف چلا گیا؟ جناب سیدتنا حوا سلام اللہ علیہا کی طرف. کہتے ہیں کہ جب وہ نور ادھر منتقل ہوا نا مبارک ریم کی طرف، وہ جو چمک دھمک تھی وہ جاتی رہی. جناب آدم کی جو ایک خاص چمک دمک، جو چہرے سے ایک نور کی کرنیں اور شعائیں پھوٹتی تھی نا،
اگلے دن جو دیکھا وہی سارا نور، وہی ساری کرنیں جناب حوا سلام اللہ علیہ کی پیشانی آپ کے چہرے سے اٹھتے تھے۔ آدم سمجھ گئے کہ وہ جو نور تھا منتقل ہو گئے، وہ جو نور تھا اب کیا ہو چکا ہے؟ منتقل ہو چکا ہے۔ اندازہ لگانا جناب آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب یہ معلوم ہوا کہ نور کیا ہو چکا ہے، بس فرمایا اب یہ نور باہر آئے گا تو پھر حوا اور آدم کا معاملہ ہوگا۔ میں اس سے بڑھ کے جملہ اور کوئی بول سکتا، لوگوں میں ظرف نہیں ہے، لوگوں میں ظرف نہیں ہے۔ جن کو سمجھانا مقصود ہے ان کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ شوہر اور بیوی کے اعتبار سے ایک خاص معاملہ اور خاص حق ہوتا ہے۔ فرمایا اب کیونکہ ادب کا مقام ہے، اب تعظیم کا مقام ہے، اب عزت کا مقام ہے، جناب حوا اب جب تک یہ نور تیرے پیٹ مبارک سے باہر نہیں آتا، آپ ادھر ہیں ہم ادھر ہیں۔ تعظیم مصطفیٰ دیکھو جناب آدم علیہ السلام کی، پھر رب کا قانون دیکھو ولادت باسعادت کے متعلقہ جناب حوا سلام اللہ علیہ کو ہمیشہ دو بچے پیدا ہوتے تھے۔ کسی مفتی سے جا کے پوچھ لیجئے کتنے اکٹھے پیدا ہوتے تھے؟ ایک لڑکی اور ایک لڑکا، ایک لڑکی اور میرے رب نے محبوب کی ولادت کو ایسا غیورانہ سسٹم عطا فرمایا ہے، جب حوا سے سرکار تشریف لاتے تو اکیلے تشریف لاتے ہیں۔ یہ سمجھانا مقصود تھا۔ اور بھی انبیاء ان کی پشت سے پیدا ہوئے، فرما لیکن یہ انبیاء کا بھی تاجدار ہے۔ جس بیٹے میں سرکار کا نور منتقل ہونا تھا حوا سے، جب ان کی باری آتی ہے وہ اکیلا تشریف، اندازہ لگانا ان کے سوا جتنے بیٹے ہیں ہر بیٹے کے ساتھ ایک بیٹی بھی پیدا ہوتی رہی، ہر بیٹے کے ساتھ ایک بیٹی بھی پیدا ہوتی رہی۔ جب وہ پیدا ہوں گی، جب وہ پیدا پتہ ہے مجھے لگتا ہے کہ ہماری شاید وہ باس اگلے جمعے پہ چلے گا۔ شروع جہاں سے ہم نے کیا شاید یہیں ہمیں ختم ہی کرنا پڑا جو جناب آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے جب نور مبارک منتقل ہوا کن کی طرف؟ جن کو نام آتا ہے اپنی ماں کا، جناب اما حوا سلام اللہ علیہ۔ تو پھر ہوتا کیا تھا روزانہ؟ ہمیں تو روکتا ہے مبارکباد دینے سے، ہمیں تو روکتا ہے ولادت کی خوشیاں۔ ابھی ڈائریکٹ آپ نہیں ہیں، جن کی پیشانیوں میں آپ کا نور منتقل ہونا تھا ابھی تو وہ حوا کے پیٹ میں ہے۔ اور جملے سننا، حتی انتقل النور الی وجہہا، یہاں تک کہ وہ جو نور تھا نا سیدتنا حوا سلام اللہ علیہ کے چہرے کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ کس طرح منتقل ہوتا ہے؟ چہرے کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ تو جب یہ صورتحال دیکھی فَأَصْبَحَ آدَمُ عَلَى نَبِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالنُّورُ مَفْقُودٌ مِنْ وَجْهِهِ، جب جناب آدم نے اگلے دن ہی صبح کی نا اور اپنی طرف غور کیا، جیسے میں آپ کو کہہ چکا ہوں وَالنُّورُ مَفْقُودٌ مِنْ وَجْهِهِ، جو ان کے چہرے میں ایک خاص نور تھا وہ آج نظر نہیں آتا، وہ آج نظر نہیں آتا، بلکہ وہ کہاں چلا گیا؟ سارا وجہ حوا یتلألأ، اب وہی نورانیت جناب حوا کے چہرے سے پھوٹ رہی تھی، وہی نورانیت جناب حوا کے چہرے سے پھوٹ رہی تھی۔ فَعَلِمَ أَنَّهَا، تو جناب آدم نے جان لیا کہ اب حوا سلام اللہ علیہ حاملہ ہو گئی۔ کیا ہو گئی ہے؟ حاملہ ہو گئی ہے۔ بشیش، اندازہ لگانا
رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کے نور مبارک اور ولادت مبارکہ کا جو سسٹم چلا، میں نے جملہ بولا وہ کسی اور نبی کا نہیں چلا. ابھی نور منتقل ہوتا ہے پہلی پشت سے پہلے مبارک رحم کی طرف. سرکار کا نور کیا ہوتا ہے؟ منتقل ہوتا ہے. جملے سننے کے قابل ہے. وَصَارَتْ تَأْتِيهَا الْمَلَائِكَةُ كُلَّ يَوْمٍ بِالتَّحِيَّاتِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ. فرماتی ہے جس دن سے نور منتقل ہوا آدم کی پیشانی سے میرے رحم کی طرف، ہر روز، کب کی بات ہے؟ جتنے دن بھی وہ حمل کی حالت میں رہا نور مبارک، ہر روز تأتیہ الملائکہ. کون آتے تھے؟ جناب اماں حوا سلام اللہ علیہا کے پاس. وہ نہیں جی، وہ آدم کی بیوی تھی اس لیے آتے تھے. بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا. وہ نہیں جی، آدم کی بیوی تھی اس لیے فرشتے آیا کرتے تھے زیارت کرنے. میں نے کہا اس نور کے منتقل سے پہلے وہ آدم کی بیوی نہیں تھی؟ جن کو سمجھ آئے وہی کم از کم بول رہے. جب آپ کہیں گے نا یہ کیا ہوا اگر آئے تھے سلامی کے لیے، تو وہ ایک نبی علیہ السلام کی کیا تھی؟ بیوی تھی. تو میں نے پوچھا جناب سرکار کے نور کے منتقل ہونے سے پہلے تمہارے نزدیک وہ آدم کی بیوی تھی یا نہیں تھی؟ اگر تھی تو پہلے کیوں نہیں سلامیاں ملتی تھی؟ جو رشتہ پہلے ہے وہ آج بھی ہے. سمجھنا ہوگا کہ یہ جو سلامیاں ہیں یہ کسی اور کا فیض ہے، کسی اور کا فیض ہے. بیوی نبی کی ہونے کی وجہ سے یہ فرشتے نہیں آتے. روزانہ مزے کی بات یہ روزانہ تأتیہ الملائکہ کل یوم، ہر روز فرشتوں کی جماعتیں کہتی کیا تھی؟ بالتحیات من رب العالمین. اے حوا، رب نے ہمیں اپنا قاصد بنا کے بھیجا ہے. فرمایا جاؤ ان کو اللہ کی طرف سے مبارکباد پیش کر کے آؤ کہ میرے محبوب کا نور ادھر منتقل ہو چکا. اب قرآن کا فیصلہ ہے، حدیث کا فیصلہ ہے. فرشتہ کوئی بھی کام نہیں کرتا جب تک کہ بولیں نا ایسے ہے کہ نہیں. تو یہ جو مبارک باتیں دینے آئے ہوئے کس کے حکم سے؟ بدعت ہوگا پھر؟ شرک ہوگا پھر؟ البتہ ان کے ہاں بدعت و شرک ہوگا جو قرآن کی روشنی میں یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کے دن کچھ چہرے نور سے منور ہوں گے. آیت کا ترجمہ ہے کچھ چہرے پھول کی طرح تر و تازہ ہوں گے، کچھ چہروں سے قیامت کے دن نور برس رہا ہوگا، ان کے جسموں سے خوشبو ہر طرف پھیل رہی ہوگی، پھول کی طرح تر و تازہ ہوں گے. وتسود وجوہ، کچھ چہروں پہ اللہ کی لعنت پڑ رہی ہوگی، کالے سیاہ ہوں گے، بدبو ان کے جسم سے اٹھ رہی ہوگی. تو قرآن نے اتنا کہہ کے آگے خاموشی اختیار کی. صحابہ و اہل بیت جب اس آیت پہ پہنچے تو پریشان ہوئے کہ پتہ نہیں کون ہے جن کے چہروں سے نور چھلکتا ہوگا، کیونکہ قرآن خاموش ہے. اتنا کہا کہ کچھ لوگوں کے چہرے پھول کی طرح تر و تازہ اور نور برسا رہے ہوں گے، نور کی کرنیں اور شعاعیں پھوٹ رہی ہوں گی، اور کچھ کے چہرے کالے سیاہ فل بلیک اور ان پہ اللہ کی لعنت پڑ رہی ہوگی، بدبو ہوگی ان کے جسموں سے. قرآن اس کے آگے کیا تھا کہ وہ کون ہے اور یہ کون ہے. جب صحابہ اور اہل بیت کو اس آیت کی سمجھ نہ آئی نا تو ان کو پتا تھا چلو کسی کو پتا ہو یا نہ ہو، جن کی ذات پر نازل ہوا ہے ان کو تو پتا ہے نا کہ یہ کیا ہے. ہاتھ جوڑ کے آگے یا رسول اللہ قرآن ایک طرف کہتا ہے کہ کچھ چہرے کچھ نہیں ہوتا،
کوئی پیسے نہیں مانگتے آپ سے، صرف قرآن کا ترجمہ ہے. کچھ چہرے قیامت کے دن اور کچھ چہرے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کون ہے اور وہ کون ہے. فرمایا یہ میں جو ہوں. یہ تقسیم ہم کر دیتے ہیں، یہ پہچان ہم بتا دیتے ہیں. ان صحابہ وال بیت میں رب کی لا تعداد ان کے مزارات شریف پہ قیامت تک رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں کہ جنہوں نے سوال کیا اور قیامت تک کے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ سرکار والے کون ہیں اور شیطان والے کون ہیں. قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. عربی تفاسیر میں مسئلہ موجود ہے، کسی موذی نے دیکھنا ہو تو اس کو دکھایا جا سکتا ہے. اندازہ لگانا، سرکار نے فرمایا یوم تبیض وجوہ ہم اہل سنت والجماعہ. سبحان اللہ. سنتی و جماعت. فرمایا جن کے چہرے قیامت کے دن پھول کی طرح تر و تازہ ہوں گے نا، قرآن کہہ رہا ہے، اور جن کے چہروں سے نور چھلک رہا ہوگا نا، قرآن کہہ رہا ہے، جن کے جسموں سے خوشبو ہر طرف پھیل رہی ہوگی نا، قرآن کہہ رہا ہے. فرمایا صحابہ ان کو لوگ اہل سنت و جماعت کے نام سے جانتے ہوں گے. یا رسول اللہ تسود وجوہ بھی کھڑا ہے. فرمایا میں وہ بھی بتا رہا ہوں، بدعت والہوا، ہم اہل البدعت والہوا. فرمایا وہ بدعتی ہوں گے، وہ اپنی خواہشات کے مطابق نت نئے عقائد، مسائل اور نظریات اٹھا کے من گھڑت انبیاء کی قبریں لیں گے، آیات بتوں والی اٹھائیں گے، ان پہ پھٹ کر کے ان کو بت قرار دے دیں گے. فرمایا کہ ہم اہل البدعت والہوا. میں نے اسی دن سے سمجھ لیا یہ جو آمد مصطفیٰ پہ روتے ہیں کچھ تو ہو سکتے ہیں، سنی نہیں ہو سکتے. سرکار نے فرمایا جن کے چہروں پہ لعنت پڑی ہوگی، جن کے چہرے کالے سیاہ ہوں گے، فرمایا وہ بدعتی قوم ہوگی، وہ اہل ہوا ہوں گے، اپنی چھوٹی خواہشات کے مطابق انبیاء اولیاء اور صحابہ و اہل بیت کے خلاف سازشیں اور دشمنیوں سے کام چلائیں گے. فرمایا ان کے چہروں پہ رب کی لعنت کی وجہ سے چہرے کالے سیاہ ہو جائیں. سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، اقبال کی آمد، اقبال کی آمد، حقیقی آمد، مدنی کی آمد، آقا کی آمد، آقا کی آمد، پیارے کی آمد، سرکار کی آمد، اقبال کی آمد، آقا کی آمد. نعرہ تکبیر، ہر روز کون آتے تھے؟ کیوں آتے تھے؟ اندازہ لگاؤ کئی ہزار سال پہلے کی بات ہے. صرف وہ نور منتقل ہوا، ابھی تو قدم مصطفیٰ ظاہری طور پہ لگے ہی نہیں ہے کائنات. کتنی پشتوں اور رحموں کے بعد آپ جناب عبداللہ اور سیدتنا آمنہ سلام اللہ علیہ سے تشریف لائے. ابھی تو کائنات کی پہلی عورت کی بات چل رہی ہے. بھائیوانو تم کہتے ہو ولادت کی خوشیاں اور مبارک باتیں اور خوش ہونا یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے، یہ شرک ہے، تو یہ تو تمہاری ماں کو رب کی طرف سے فرشتے کہتے ہیں. جناب حوا سلام اللہ علیہ پوری انسانیت کی ماں وہی ہیں، اور جناب آدم پوری انسانیت کے. عجیب معاملہ ہے جس کا اپنی ماں اور اپنے والد والا عقیدہ نہ ہو، جبکہ والدین کا عقیدہ بھی برحق اللہ کے نبی کی بات ہو رہی ہے، جناب آدم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، تو وہ پھر اپنوں کا ہوتا. باپ کہہ رہا ہے نبی سب کچھ جانتا ہے، آج بیٹا پیدا اٹھا کے کہتا ہے ان کو تو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں ہے. یہ حلالی ہوتا ہے بے غیرت. اتل بعد ذالک زنیم، قرآن ہے قرآن.
فرمایا محبوب جو ذلیل تیرے بارے میں بات کرے ایسی ویسی اتل بعد ذالک زنیم، اس کے نسب میں پرابلم ہے، نسب میں وہ اپنے باپ کے لطف سے ہوتا تو کبھی تیرے خلاف نہ بات۔ یہ رب کا قرآن ہے، میں نے گھر سے نہیں بات کی۔ سرکار کے گستاخ کے لیے پہلی شرط ہے کہ وہ اپنے باپ کے لطف کا نہیں ہوتا۔ اس کی ماں کے ساتھ نکاح کسی کا ہوتا ہے اور اس کے رحم میں لطف کسی اور کا ہوتا ہے۔ یہ رب کے قرآن کا فیصلہ ہے۔ وَتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، فرمایا جس کی اصل میں پرابلم ہوتا ہے وہی آپ کے خلاف بھونکتا رہتا ہے، اور جو اپنوں کا ہوتا ہے وہ کبھی نہیں بھونکتا، وہ ہمیشہ غلامی کا دعوی رکھتا ہے۔ تو جناب حوا کی طرف کیا ہوا؟ نور شریف۔ جناب آمنہ کی بات نہیں کی، کئی ہزار سال پہلے انسانیت کی ماں جناب حوا سلام اللہ علیہا، آدم سے نور منتقل ہوا کن کی طرف؟ اور پھر اماں حوا کا عقیدہ سن، اور پھر اپنے مسئلہ کی تائید سن، پھر رب کی یہ جو تیرے اوپر نعمت ہے نا یار، اپنوں کی خوشیاں ہر کوئی اپنوں کو ہی منانے کی اجازت دیتا ہے، تو محبوب ہے رب کا، تو ان کی آمد کی خوشیاں رب صرف انہیں منانے دیتا ہے جو رب والے ہوتے ہیں۔ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بیٹا آپ کا آپ کے دشمن کبھی خوشی منائے نہیں، وہ تو پہلے سے زیادہ چیخیں گے اوہ اس کو ایک اور نعمت بھی مل گئی ہے اللہ کی طرف سے اور فضل بھی، وہ تو مریں گے۔ بس یہی سسٹم ہے ادھر جو مرتے ہیں ولادت پہ۔ جناب حوا سلام اللہ علیہ کی طرف نور شریف کیا ہوتا ہے؟ موضوع ہے نا ہمارا ولادت باسعادت کے واقعات۔ تو دیکھ کئی ہزار سال بعد کا معاملہ تو ہم آگے لے آئیں گے۔ ابھی جب پہلی ہستی سے نور منتقل ہو کے پہلی عورت کی رحم شریف کی طرف تشریف لے کے جاتا ہے تو جناب حوا فرما رہی ہیں سارت تأتیها الملائکۃ کل یوم بالتحیات من رب العالمین، فرمایا ہر روز فرشتوں کی جماعتیں تشریف لایا کرتی تھی اور کہا کرتی تھی اے اماں حوا سلام اللہ علیہا، رب نے ہمیں بھیجا ہے، آپ کو ہم مبارک دینے آئے ہیں کہ وہ نور مصطفیٰ آدم کی پیشانی سے آپ کے رحم کی طرف منتقل ہوا، اور من رب العالمین، ہم خود نہیں آئے، رب فرما رہا ہے حوا تجھے مبارک ہو۔ کون مبارک دے رہا ہے ولادت کی؟ ابھی تو پہلے مبارک نسب کی بات چل رہی ہے، مبارک وہیں سے شروع ہو۔ آپ یہ سوال بھی کر سکتے ہیں سرکار کی ولادت باسعادت کے معاملے میں سب سے پہلے مبارکباد دینے والی ہستی کون ہے؟ آپ اس کو ایک موضوع دے سکتے ہیں یہ پورا، تو جواب میں اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ رب العالمین، اور دینے کے لیے کن کو بھیجا تھا؟ وہ جو معصوم عن الخطا، ہر اعتبار سے، من حیث القلب، من حیث جو مبارکباد کا حکم دے رہا وہ تو ہے ہی وحدہ لا شریک، اس کی تو کوئی مثال ہی پیش، اور جن کے ذریعے دیا وہ ہے جن میں گناہ کرنے کا سرے سے مادہ ہی نہیں ہے۔ فرشتے معصوم ہیں، اس حیثیت سے ہیں، ان میں گناہ کا اللہ نے مادہ رکھا ہی نہیں۔ انبیاء معصوم ہوتے ہیں لیکن یہ ملکہ اندر موجود ہوتا ہے، اس لیے تو انبیاء فرشتوں سے افضل اعلیٰ ہیں۔ اور یار ایک حسین و جمیل لڑکی سامنے کھڑی ہو، دو نوجوان شخص عالم شباب میں، دونوں، ایک ہے اندھا اس کو نظر ہی کچھ نہیں آتا اور ایک کو سب کچھ نظر آتا ہے، لیکن وہ دیکھتا اس لیے نہیں ہے کہ یہ احکم الحاکمین کی نافرمانی ہو جائے۔ ان دونوں میں رتبہ کس کا زیادہ ہوگا، اندھے کا یا دوسرے کا؟ تو یہاں یہی سسٹم ہے، انبیاء بھی معصوم ہیں،
فرشتے بھی معصوم ہیں، لیکن فرشتوں کا معصوم ہونا ایسا ہے ان میں وہ پاور ہی نہیں ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام میں استعداد ساری ہے، لیکن وہ اس طرف جاتے نہیں ہیں، کیونکہ رب نے معصوم کو پیدا فرمایا ہے، رب نے معصوم کو پیدا۔ اب سرکار پہلی پشت مبارک سے پہلی رحم مبارک کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ جملہ بڑا زبردست ذہن میں آ گیا ہے۔ مبارکباد دینے والا سب سے پہلا احکم الحاکمین بے مثل و بے مثال ہے، جن کے ذریعے مبارکباد پیش کی جا رہی ہے وہ فرشتے معصوم عن الخطا ہیں، جن کو مبارکباد دی جا رہی ہے وہ اللہ کے پاک پیغمبر کی پاک بیوی جناب حوا سلام اللہ علیہا ہے۔ ابھی بھی تمہیں سمجھ نہیں آئی کہ ولادت کی مبارکبادیں دینا، جن تک پہنچانا، آپس میں ایک دوسرے کو کہنا، یہ صرف سنیوں میں کیوں ہے؟ اور دینے والا بھی طیب و طاہر، جو دینے ہے وہ بھی طیب و طاہر، جن کو دی وہ بھی طیب و طاہر۔ آج ورلڈ میں ذرا نگاہ تو کر، عقائد کی دنیا میں طیب و طاہر تجھے سنی کے سوا کوئی نظر نہیں آئے گا، اس لیے مبارک ولادت کی دیتا بھی سنی ہے، پہنچا دو۔ ٹھیک ہو گئے؟ پتہ چلا ہے کہ آپ ہی کیوں مبارکبادیں دیتے ہیں، آپ ہی کیوں ولادت کی خوشیاں کرتے ہیں، آپ ہی کیوں ولادت کی خوشیاں کرتے ہیں۔ اپنی اپنی قسمت کے ساتھ رب نے جو کام خود کیا فرشتوں سے کروایا، اس کے لیے آپ کے مسلک کو چنا ہوا ہے، یہی کوئی کم خوش نصیبی ہے آپ لوگوں کی۔ جناب حوا سلام اللہ علیہا کے مبارک رحم میں نور منتقل ہو گئے۔ جناب حوا وخلق اللہ شیئا فی بطن امہ وحدہ کرامۃ لنبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، وکان کل بطن بعد ذالک ذکر و انثی۔ غور سے سننا بات کو، فرمایا جناب حوا سے جب وہ شہزادہ آنے لگا، جب وہ شہزادہ آنے لگا کہ جن کی طرف جناب حوا کے ذریعے واسطے اور وسیلے سے، جناب حوا کے ذریعے واسطے اور وسیلے سے اگلے جسم مرد کی پیشانی کی طرف سرکار کا نور جانا تھا نا، فرما اس وقت جناب حوا نے صرف اکیلے مصطفیٰ کے نور والے اپنے بیٹے کو ہی جنم دیا ہے۔ اور اگلے جملے، اور اس کے بعد یہ کیا کیوں ہے؟ کرامتاً لنبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رب نے اس لیے کیا اپنے محبوب کی تعظیم، عزت و عظمت سکھانے کی غرض سے۔ فرمایا یہی عورت ہے آج کے بعد جب بھی ولادت کی بات آئے گی، ایک نہیں دو آئیں گے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی آئے گی، لیکن حوا سے جب میں نے اس مرد کو پیدا کیا کہ جن کی پیشانی میں حوا سے کیا منتقل کرنا ہے؟ نور مصطفیٰ، فرمایا ان کو اکیلا پیدا کریں گے تاکہ پتہ چلے کہ مصطفیٰ جیسا کائنات میں کوئی اکیلے، بس یہ سامنے میرے کتاب۔ اس کے بعد وَكَانَ كُلُّ بَطْنٍ بَعْدَ ذَلِكَ ذَكَرَ وَأُنثَىٰ۔ اس کے بعد جب بھی سلام اللہ علیہ حوا سے ولادت کا معاملہ آیا، ایک بیٹا اور ایک بیٹی دونوں اکٹھے پیدا ہوا کرتے تھے، اور یہ صرف اس شہزادے کی باری تھی کہ جن کے پیشانی کی طرف رب نے اپنے محبوب کا نور منتقل کرنا تھا، وہ صرف اکیلے ہی تشریف لائے تھے۔ جیسے سعدیہ حلیمہ کو دیکھ لے، میرا نبی غیور ہے اور امتی بھی وہی اچھا ہے جو غیور اور خوددار ہو۔
ٹھیک ہے نا, بھیک مانگنے والا نا, خشوع غیرت مانگو. اس کے گھر میں گناہ ہوتے رہے وہ چپ کر کے میں سنی ہوں. یہ پہلے دن سے تمہیں سمجھا دیا, جو ان کے ہوتے ہیں ان کے اندر اتنی غیرت ہوتی ہے کہ ان کے گھروں میں گناہ نہیں ہوا. غیرت کی ضد کیا آتی ہے؟ بے غیرت. سمجھ آ رہی ہے؟ تو فرمایا تمہارا نبی خشوع ہے, خشوع, اور تم اسی نبی کے نام لیوا ہو کے گھروں میں وہ کام کرو جو غیور کی ضد ہو. اب آپ سب پہ سکتا تاریخ. بندہ تو وہی ہے جو پہلے بول رہا تھا, اب چپ کیوں ہو گئی؟ اب آپ کہیں گے یہ جملے نہ بولا کریں بس, ان کے بغیر پھر ہماری خیر نہیں. تبلیغ کرنے والے کے اوپر بھی تو کچھ حقوق ہے نا آپ لوگوں, پھر اس کی اپنی خیر نہیں ہے اگر وہ حق سچ ساتھ نہیں ملاتا تو. میرے بھائی اپنے زندگی میں کردار مصطفیٰ کی خوشبو لیا, اپنی سیرت میں سنت مصطفیٰ کی خوشبو لیا, تو جس طرف جائے ہر طرف سنت مصطفیٰ کی خوشبو بکھرتی ہوئی جائے. پھر تو رب کے فرشتے بھی آسمانوں میں تجھے دیکھ کے حیرت کی وجہ سے انگلیاں منہ میں داخل کر کے بیٹھے. یہ بھی انسان ہے, یہ بھی جنہیں فرشتے حیرت سے تکتے ہیں, جنہیں فرشتے حیرت سے تکتے ہیں. اب جب آدم علیہ السلام نے دیکھا نا, وَلَمَّا أَيْقَنَ آدَمُ عَلَىٰ نَبِيِّنَا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ بِالْمَوْتِ, جب آدم نے دیکھا کہ اب میں نے پردہ فرمانا ہے, اب میں نے پردہ فرمانا ہے, قَالَ لَهُ يَا بُنَيَّ, تو آپ نے اپنے اس شہزادے کو ایک وعدہ سنایا جو آپ سے رب نے لیا, جو آدم سے کس نے لیا تھا. آپ اپنے بیٹے کو فرماتے ہیں یا بنیہ, اے میرے پیارے بیٹے, یہ وہی بیٹا جن کی پیشانی میں نور مصطفیٰ آ چکا ہے. سبحان اللہ. ان اللہ اخذ علیک عہدا و میثاقا من اجل هذا النور. فرمایا بیٹا یہ جو تیری پیشانی میں نور چمک رہا ہے, اس کے متعلق رب نے مجھ سے بھی وعدہ لیا تھا, اور یہ یہاں سے لے کر جناب عبداللہ تک جتنی مبارک پیشانیوں میں, جتنی مبارک طیب و طاہر رحموں میں منتقل ہوگا, بیٹا یہ وعدہ اسی طرح چلتا جائے. میں آپ کو, آپ اگلے کو, اگلا اگلے کو, اگلا اگلے کو, حتیٰ کہ معاملہ جناب عبداللہ تک پہنچنا ہے. وعدہ کیا ہے؟ کس چیز کے بارے میں؟ من اجل هذه النور المستودع, یہ تیرے اندر نور ہے نا, اس نور کے متعلق رب نے ہم سے وعدہ کیا. آدم تو نہیں کہہ رہے جو تیرے اندر بشریت آ گئی ہے نا. بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. ضروری تو نہیں بندہ ہر وقت بس وہ نام ہی لے کر اگلا نکال, کوئی حکمت والے جملے بھی سمجھ لیا کریں. جناب آدم اپنے بیٹے سے لے رہے ہیں وعدہ جو اللہ نے لیا تھا جناب آدم سے, اور فرمایا آگے پہنچانا ہے ہر اس مرد تک جس کی پیشانی سے نور مصطفیٰ منتقل ہونا ہے مبارک طیب طاہر رحم کی طرف. اب اپنے بیٹے سے وہی وعدہ لے رہے ہیں, اور فرمایا یہ وعدہ ہے کیوں, اور فرمایا یہ وعدہ ہے کیوں. جملے دیکھیں, فرمایا من اجل هذا النور, من اجل هذا النور, یہ تیری پیشانی میں کیا رکھا ہوا ہے؟ مصطفیٰ کا نور, اس کی وجہ سے یہ وعدہ. اب یہاں جملے بولنے چاہیے تھے نا, اگر آدم اور تمہارا عقیدہ ایک جیسا ہے تو یہاں جملے پھر یوں ہونے چاہیے تھے من اجل هذا البشر المستودع, یہ جو بشر تیرے اندر آیا ہوا ہے اس کی وجہ سے اللہ نے مجھ سے لیا, میں آپ سے لیتا ہوں, آپ اگلے سے اگلے اگلے سے حتیٰ کہ جناب عبداللہ تک جانا ہے. جناب آدم نے یہ جملے بھی بولے, فرمایا اس لیے من اجل هذا النور, یہ جو نور اب تیری پیشانی کو چمکا رہا ہے نا, اس
जिसको नूर मुस्तफा कहते हैं, इस नूर के लिए ये वादा है, और मेरे और तेरे अब्बे अबुल बशर जनाबे आदम का भी यही अकीदा है कि मुस्तफा नूर अला नूर है। बात फिर वहीं आके रुक गई, उतुल्ल बाद ज़ालिका ज़नीम, उसकी असल में पड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह हम आदम अलैहिस्सलाम के अकीदे वाले हैं। आपने सरकार को नूर कहा तो हम भी क्या कह रहे हैं? बुलंद आवाज से नूर की आमद, नूर की आमद, पर नूर की आमद। मैं क्या गुरु जनाब आदम का ये कहती समझ आइए कि नहीं? अल्लाह बेटे को कहा जो नूर अल्लाह ने रखा है ना फी ज़हरी का वो वजही का, तेरी पुष्ट मुबारक में और तेरे चेहरे मुबारक में, अब मैं वसीयत करके चला हूं, इसको ना रखना, वक्त तो खत्म हो गया, इसको ना रखना इल्ला फी अतहुर निसाइल आलमीन। फरमाइए रब ने वादा लिया, जिस मर्द की पेशानी की तरफ मुंतकिल हो उससे वादा ले लेना, अपने जमाने की सबसे बड़ी पाक दामना, सबसे बड़ी आबदा जाहिदा मुजाहिदात और रियाजत करने वाली औरत से निकाह करना है। तुमने, मेरे रब ने ये वादा लिया हुआ। जुमले देखें, फी अतहुरी निसाइल आलमीन, तेरे जमाने की जितनी औरतें हूं बेटा, उनमें जो सबसे बड़ी पाक दामन औरत हो, उनसे जो सबसे बड़ी नेक औरत हो, परहेजगार औरत हो, बेटा तुझे अल्लाह की तरफ से ये वादा है कि उसके सिवा तो किसी और औरत से निकाह नहीं। देख तो सही, रब ने तेरे महबूब की विलादत का जो सिस्टम चलाया जनाब आदम से, बता ऐसा किसी और के बारे में इंशाअल्लाह रहमान बशर्त सेहत तो जिंदगी। अगले जुमा को किस्सा नंबर 2 के हवाले से हम यहीं से फिर बास को आगे चलाएंगे। विलादत बासआदत के वाक़यात, विलादत बासआदत के वाक़यात किस नंबर 1 इख्तिताम को पहुंची, और ऐसी पहुंची कि ईमान वालों का ईमान ताज़ा होता है। सुभान अल्लाह, ईमान वालों का ईमान ताज़ा हो गया। कोई कमो बेशी रह गई है तो इतवार आ रहा है, सुभान अल्लाह, फिर सुमार भी आ रहा है, सुभान अल्लाह। इतवार को भी यही सुबह की रात महफिल और अजीम शान महफिल, और सरकार की विलादत बासआदत की खुशी में तमाम आए हुए मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को, मर्द औरतों को एक नए अंदाज से सरकार की विलादत की खुशी की वजह से उस दिन सुबह के वक्त इंशाल्लाह यहीं खाना भी पेश किया जाएगा इंशाल्लाह। ऐसा आपने बहुत कम मिलादों में खाना खाया होगा जो आपको इतवार को मिलने वाला है इंशाल्लाह। ये सब सरकार का सदका है, ये सब सरकार का, खाते उन्हीं का ही सदका है ना, और उन्हीं का सदका। अल्लाह करे मुझे आप सबको सरकार की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए।